السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور ماں بہنوں، رمضان المبارک کا انتظار رہا، الحمدللہ ہم سب کو مل گیا۔ دیکھتے دیکھتے پہلا جو دہا ہے 10 دن کھسکتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ سے جو ہے رمضان المبارک کے 8 دن گزر چکے ہیں۔ تلاوت میں بھی 10 پارے ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ اب جائزہ لیں یہ 8 دنوں کے ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس آدمی پر بددعا کی، اس آدمی پہ بددعا کی جو رمضان المبارک کا مہینہ اس کی زندگی میں مل گیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا نہیں، اپنے ایمان میں اضافہ نہیں کیا اور ٹٹولا نہیں، تو ایسا آدمی ہلاک ہو، ستیہ ناش ہو، برباد۔ کون کر رہے ہیں بددعا؟ بولیے آپ، حضرت جبرائیل امین۔ اور اس دعا کے جواب میں اللہ کے رسول آمین کہتے۔ سوچئے آپ، اللہ کے رسول آمین کہتے اس دعا۔ میرے دوستوں، گزر جائیں گے، جو فائدہ اٹھا لیا وہ اٹھا لیا، جو غفلت کیا وہ غفلت کیا۔ ابھی دو اہم ترین صورتیں ہم سننے میں آ رہا ہے، مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایک سورۃ الانفال اور اسی کے تسلسل سے سورہ توبہ ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کے مضامین ایک ہیں، اسی وجہ سے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آئے، کیونکہ دونوں ایک ہی مضامین کے ہیں۔ تو لہذا جو ہے اس سورہ میں بڑی اہم باتیں، دونوں مدنی کیفیتوں کے سورے ہیں۔ گزشتہ کل کے دن میں نے زکوٰۃ کے تعلق سے تفصیلی بات کہی تھی، اور زکوٰۃ کے معاملے میں قرآن نے، حدیث میں بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ میرے دوست، زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں آپ نے کل سنی۔ زکوٰۃ کس پہ دینا ہے؟ سونے پر، چاندی پر۔ اس کا ایک مد ہے، 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، یا دونوں ملا کر کوئی ایک مد کو پہنچتے ہیں، آدھا چاندی ہے آدھا سونا ہے، دونوں ملائے تو 7.5 تولے اگر ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ مجھے پوچھا، صاحب میں 10 سال پہلے سونا خریدا تھا، زکوٰۃ وہ ریٹ پہ نکالوں یا آج کے ریٹ پہ نکالوں؟ کیا دماغ اس کرتے دیکھیے ہمارے۔ تو زکوٰۃ جو ہے کیلکولیٹ کریں، حساب لگائیں، آج کا جو ریٹ ہے اس پہ نکالنا ضروری ہے۔ سر، زکوٰۃ کی 2 اہم ترین شرطیں یاد رکھیے، کیلکولیشن ہونا، حساب کرنا، اور دیتے وقت نیت زکوٰۃ کی کرنا، سامنے والے کو اظہار نہیں کرے تو کوئی بات نہیں۔ یہ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں۔ سونے پر، چاندی پر، چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے بینک میں رکھو، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ پھر اسی طریقے سے پیسہ جو بیلنس ہو جاتا ہے 1 سال کے بعد، جو بیلنس اور سیونگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کرائے آتے ہیں، آپ کو سیونگ ہوتی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح ایگریکلچر لینڈ پہ زکوٰۃ ہے، اس میں 2 ہیں، اگر بارش سے ہوتی ہے تو ذرا کم ہے، اور اپنے بور ویل سے چلاتے ہیں تو جو ہے ذرا کم ہے، جانوروں پہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کل لینڈ، زمین بلڈرز خرید کے رکھتے ہیں کہ بھئی آئندہ چل کر فائدہ ہوگا، میں بناؤں گا، ان پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ میرے دوستو، کیلکولیٹ کر کے دیجئے۔ فقہا نے اس کا ایک حل نکالا ہے کہ ان زمینوں پر مارکیٹ ویلو جو ہے اس پر زکوٰۃ نکالی جائے، کم سے کم اس پہ زکوٰۃ نکالنا۔ اسی طریقے سے آپ کا پراویڈنٹ فنڈ ہے، امپلائی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ان تمام چیزوں پہ زکوٰۃ کا دینا ضروری ہے، حساب کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں کریں گے اور حساب نہیں کریں گے، اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ایک بچی کو لے کر آئی، وہ بچی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ سونے کے کنگن کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو تم؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن یہ زیور
آگ کی شکل بن جائے اور تمہارے ہاتھوں میں پہنائی جائے۔ تو بڑی وعیدیں ہیں، بہت سیریس معاملہ ہے میرے دوستو۔ زکوٰۃ کے معاملے میں تحقیق کریں اور اس معاملے میں جو ہے کوئی لاپرواہی نہ کریں، یہ ضروری۔ بعض فقہا نے کہا ہے اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، نماز اور روزہ بھی قبولیت میں شک ہو جاتا ہے۔ میں ڈرتے ہوئے بولتا ہوں کیونکہ کہیں اللہ کے احکام ہے، آپ فقہ پڑھیے، آپ مسئلے کو پڑھیے، آپ یہ دونوں چیزوں پہ بڑا فرق پڑتا ہے زکوٰۃ کے اندر۔ تو ان چیزوں میں جو ہے ان سوروں کے اندر بڑی تفصیلی بیان کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کس کو دینا، یہ آئندہ اس تحفے میں بولوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 2 اہم ترین کام کیے۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ دین سے مرتد ہونے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو متحد کیا، ایک کام کیا۔ دوسرا آپ نے ایک کام کیا، پورے ملک کے اندر زکوٰۃ کے سسٹم کو سختی سے نافذ کیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، کہا آپ نے۔ اتنی سختی سے جو ہے امپلیمنٹ کیا۔ اور زکوٰۃ کے اہم اصول ہیں، آسان بھی ہیں۔ فرض کیجئے کوئی آدمی 2 مہینے پہلے 1 تولہ سونا لیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 1 سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا ایک دن مہینے میں یعنی رمضان وغیرہ میں کوئی ایک تاریخ پہ آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، ایک فائل بنا دیں۔ فرض کریے کہ پوری زکوٰۃ جو ہے نا 2 لاکھ 3 لاکھ کسی کی نکلتی ہے، یقینی بات ہے 1 ہی مہینے میں خرچ کریں، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ آپ جمع دیں پیسے کو، آنے والے رمضان تک اس زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے۔ انکم ٹیکس کو زکوٰۃ کو مت ملائیے، خدا کے لیے۔ انکم ٹیکس الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے، وہ دے کے اس میں سے زکوٰۃ کٹتے رہیں گے، کیا نہیں چلتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور تھوڑے تفصیلات ہیں۔ ایک دیکھیے ہمارے پاس خدا کی بڑی نعمت ہے، ہر 3 سال میں پوری دنیا کے کانفرنس ہوتی ہیں فقہی مسائل پر۔ خالد سیف اللہ رحمانی جو یہاں کے ہیں انہوں لیڈ کرتے ہیں۔ ہر 3 سال کے بعد اسلام کے جدید فقہی مسائل پر کتاب نکلتی ہے، اور اس میں جو ہے جدید جو مسائل ہوتے ہیں اس پہ اسلام کیا کہتا ہے، اس پہ جو ہے نا بڑے اچھے استفاد کہتے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، خدا کے لیے کبھی کبھار ٹائم نکال کے پڑھیے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ۔ قرآن میں جو ہے 8 مد بنائے گئے ہیں، 8 لوگوں کو۔ پہلی چیز فقراء، جو فقیر ہے وہ مانگتا ہے، اس کو دیتے ہیں آپ۔ دوسرا مسکین، انہیں بہت زیادہ ضرورت مند ہے انہیں، لیکن پوچھتا نہیں ہے، غیرت مند ہے، اپنے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، کوئی بھی ہوتے ہیں، ان کو دینا ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا فنڈ دیتے تھے۔ اس زمانے میں عاملین ہوتے تھے، 2% ان کے لیے جو ہے نا زکوٰۃ دیتے تھے، ان کو بھی تنخواہیں ان سے دیتی تھی۔ چوتھی چیز فقراء پر، مساکین پر، حکومت زکوٰۃ وصول کرنے والوں پر، اور جو لوگ اسلام کی طرف راغب ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کئی لوگ نہیں جانتے، مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں۔ ہمارے نوکر ہیں، ہمارے ایکٹیویٹیز سے بڑے پسند ہیں اور انہیں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈر یہ ہے اگر اسلام قبول کرے تو ان کی اکانومی کیا ہوگی، کون روزگار دے گا۔ ایسے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کبھی کبھار تحفہ دشمن کو بھی دے دیں تاکہ وہ دشمنی سے باز آ جائیں۔ دل مول لینا یہ بڑا امپورٹنٹ فنڈ ہے، یاد رکھیے آپ۔ مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں اس کو، دل اپنے طرف راغب کرنے کے لیے ان کو فنڈ دیں۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اب غلام کا سسٹم نہیں ہے، اب کیا سسٹم ہے؟ ہمارے کئی بچے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ضمانتیں نہیں مل رہی، قابل ترین بچے ہیں، ان کے ہیئرنگ پہ کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں ان کے لیے، اور ان کو بھی وہاں سے نکالنے کے لیے اپنے زکوٰۃ کے فنڈ کو 10 سال 15 سال جیلوں میں رہتے ہیں، پوری زندگی تباہ ہوتی ہے، بعد میں 15 سال کے بعد بے گناہ ثابت ہو کے نکلتے ہیں۔ یہ روز دیکھتے ہیں آپ کتنے کتنے قابل، کیا خاندان پہ کیا ہوگا، نوجوان بچوں کو جو ہے اس طریقے سے یہ ہوتے ان پہ دینا چاہیے۔ قرض دار ہے آدمی، قرض ہے میں مبتلا ہو گیا ہے، پریشان حال ہے، اس کو قرض سے بچانے کے لیے۔ اور پھر مسافر پر، یہ بھی بڑا اہم مند ہے۔
آدمی اپنے ملک میں اپنے شہر میں بڑا پیسے والا ہو سکتا ہے، کسی جگہ پر ٹریول کرتے ہوئے چلے گا، اس کا سب کچھ لٹ گیا اور وہ آدمی پریشان حال ہے، وہاں اس کی حالت کا عجیب ہو جاتی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ فنڈ سے مدد کرو۔ اور ایک چیز جو بڑی گنجائش ہے اسلامی ڈیولپمنٹ کے لیے، نیک کام جو بھی ہوتے ہیں فی سبیل اللہ، یہ مد میں دل کھول کے کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے، زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو ڈیولپمنٹ کے لیے، زکوٰۃ کا مین پرپس سمجھ جائیے، مین پرپس کیا ہے؟ مسلمانوں کی معیشت کو اوپر لانا، ان کے اکانومک کو اوپر لانا، یہ اہم ترین مقصد ہے زکوٰۃ کا، اپنے رشتہ داروں کو کسی کو ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی زکوٰۃ کو بھی اپنا فنڈ دیجئے۔ اجتماعی زکوٰۃ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہر حال میں زکوٰۃ قبول ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ جماعت ہے جب مطمئن ہے، اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، اس کے لیے بھی ہے زکوٰۃ کے لیے یہ فنڈ دیجیے۔ یہ اہم مسائل ہے، اس واسطے میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو صحیح ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اے اللہ زکوٰۃ کو قبول فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میری ماں بہنوں، سورہ توبہ کے آخری رکوع ہیں، اس سے اب اس وقت پر مجھے اور آپ کو کیا پیغام لے کر اٹھنا ہے؟ مجھے اور آپ کو اس وقت پر کیا کرنا؟ ملک کے حالات آپ جانتے ہیں، زہریلی نفرت کی فضا پورے ملک میں پھیلائی جا چکی ہے، ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، نماز کی حالت میں آ کر ہم پر جو اٹیک کیا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے ہمارے خلاف، اور ایک بڑی آبادی کے اندر نفرت کی ایسی فضا بنا دی گئی ہے کہ ہم کو دیکھ کر شک کے مبتلا ہیں وہ لوگ۔ ایسے حالات میں بھی ہمیں قرآن کیا حکم دیتا ہے، ان رکوعوں کے حوالے سے میں کہتا ہوں، کتنے بھی حالات سنجیدہ ہو جائیں، مشکلات ہو جائیں، کیسی بھی فضا خراب ہو جائے، ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے ہم نفرت کی فضا کو نہیں، محبت کی فضا کو قائم کریں، محبت کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اور یہ کیسے؟ مدنی دور کے اندر آپ آخری رکوع کو پڑھیے، منافقین بڑے ابھرے، بڑے ستائے مسلمانوں کو، جنگ تبوک کے حالات پر ستائے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی مدینے کے اندر، اس مسجد کے اندر ایجنڈے بناتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، اسلام کے ڈیولپمنٹ کو روکا جائے۔ اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد ضرار، یعنی وہ مسجد جہاں سے اسلام کو نقصان پہنچا سکے، یہ تک کیا انہوں۔ جنگ تبوک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، واپس آ رہے تھے جنگ تبوک کے بعد، منافقین نے، عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا، راستے میں ایک جنگل میں بڑے گڑھے کھود دیے اور اس پہ پتے ڈھانپ دیے، اور ان کا منشا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جب گزریں گے آپ اپنے سواریوں کے ساتھ اس گڑھے میں گر جائے اور نقصان پہنچائے۔ یہ ان کے کرتوت تھے، یہ حالات تھے۔ ان تمام کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا پیش کیا، یہ آج ہمارے لے کے اٹھنا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، منافقین کا سردار کا، ان کے فرزند آئے حضور کے پاس، وہ عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنا جبہ مبارک دیکھیں آپ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اس منافق کو دیا، اور لوگوں میں، صحابہ میں تھوڑا یہ ہوا کہ بھئی اسے ستائے گئے، اس کو کیوں دیا گیا، یہاں تک کہ پھر آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اس کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیے۔ جیسی نماز جنازہ پڑھنے قدم اٹھائے، حضرت عمر نے حضور کے دامن کو پکڑ کے کھینچا، اے اللہ کے رسول نہیں پڑھانا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیال ہوتا تھا اس منشے کے مطابق قرآن مجید کی 10 آیتیں نازل ہوئی، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے بعد آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا اے اللہ کے رسول نماز منافق کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، اور اس کے بعد لفظ ہے جو قرآن رپٹ کرتا ہے، اس منافقین کے لیے آپ 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبے بھی مغفرت کی دعا کرے،
تو قبول نہیں کی جائے۔ اتنا ڈینجر، ان کے کیا کیریکٹر تھے میرے دوستو۔ یہ واقعات تو سننے کے بعد یہ کیریکٹر کیا تھے ہم اپنا جائزہ لیں۔ قرآن مجید میں 20 کیریکٹر کو سمیٹ کر کہا گیا ہے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، حسد، جلن، بغض، دوسروں سے جلنا، نفرت کی فضا، ایک دوسرے سے خوش دلی سے ہاتھ نہ ملانا، یہ تمام منافقانہ علامتیں، یہ عادتیں ہیں، ہمارا ایمان غارت ہو جائے گا۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور بڑی وسعت نظر کے ساتھ دشمنوں کے سامنے حق پیش کریں، خندہ پیشانی سے پیش کریں۔ یقیناً وہ ہم کو سننے تیار ہیں، سمجھنے ان کو بتانا پڑے گا تم سمجھتے ہو کیا ہے یہ، ہمارے تعلق سے کیا کہہ رہے ہو تم۔ کبھی ہم نے ایسی فضا نہیں قائم کی۔ جب فضا قائم ہوں گی ہم محنت کریں گے، اللہ کی مدد ہوگی، ہمارا کام کرنا ہے، انقلاب کا لانا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اچھے دن ضرور لائے گا جہاں انسانیت کو سکون ہوگا۔ اب ہم اللہ سے بھی یہ دعا کریں، اس ملک کی فضا جس طریقے سے جا رہا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں ایک امن کی فضا قائم ہو۔ آنے والے دنوں کے اندر اس ملک میں سارے انسان خوشی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع نصیب فرمائے۔ آمین واخر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمانوں، سورہ توبہ ابھی 2 سورے شروع ہوئے ہیں، انشاءاللہ کل اس کا خلاصہ رکھوں گا۔ تو سورہ توبہ کے مضامین کے ساتھ جو ہے ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، حالات سے گھبرانا نہیں کہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم لک اسلمنا وبک آمنا وعلیک توکلنا والیک نبنا والیک المصیر۔ کون نقصان پہنچائے گا ہم کو؟ اے اللہ ہم تجھ پر اسلام لائے ہیں، ایمان لائے ہیں، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تیری ہی طرف پلٹنے والے ہیں، دنیا کچھ بھی کر لے ہماری اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ۔ اور اللہ کے رسول نے ایسی چیزیں ہمیں دی ہیں اس کے ذریعے سے طاقت حاصل کریں۔ ہم اولاد کے تعلق سے پریشان ہیں، کاروبار کے تعلق سے پریشان ہیں، ملک کے حالات کے تعلق سے پریشان ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں ایک وظیفہ بتایا گیا ہے، اس وظیفے کو اپنا لیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے، پڑھیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں کاروبار کرتا ہوں، پیسے بھی آتے ہیں، تجارت بھی ہے، لیکن ذرا پریشان حال رہتا ہوں، پریشانی رہتی ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نصیحت کی جو ہم ہمارے لیے، اے ابو درداء اس دعا کو صبح 7 مرتبے اور شام 7 مرتبے اپنے اوپر لازم کر لو۔ تو صبح اور شام یہ دعا، اس دعا کا مطلب ہے اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، میں اسی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں جو رب عرش عظیم کا مالک۔ چند دن کے بعد ابو درداء آتے ہیں، اے اللہ کے رسول اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ میرے پورے دن پلٹ گئے۔ آج ہمارے جتنے مسائل ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے سہارا حاصل کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو سننے والا ہے اور جواب دینے والا ہے، اور اللہ بار بار مانگے تو خوش ہوتا ہے اور برابر ہمارے لیے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سورے کی فضیلت و برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 اہم ترین صورتیں مکی صورتیں ہیں، ایک سورہ یونس ہے اور سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود کا خلاصہ انشاءاللہ کل رکھوں گا۔ تو سورہ یونس کا خلاصہ یہ ہے، اس سورہ میں
اسلام کے بنیادی جو مضامین ہیں، توحید، رسالت، آخرت کا ذکر کرتے ہوئے کائنات میں جو چینجز اور جو تبدیلیاں آتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے پھر اس کے بعد تاریخی عبرتناک حقائق کو بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصے کے طور پر کہا جائے، اے لوگوں، صرف اسی اللہ کی عبادت کرو جو دنیا کے تدبیر کا نظام چلاتا ہے، اسی کی عبادت کرو جس کا کوئی فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ اے لوگوں، اسی اللہ کی عبادت کرو جس کے سامنے تمہیں زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ انسان کا عجیب حال ہے، جب مصیبتیں آتی ہیں تو بل بلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے تو اس دنیا میں دینے والے کو اللہ تعالیٰ سے بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، ان سوالات کا جواب دے۔ آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کون ہے جو جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے؟ دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ اے لوگوں، یہ سب جانتے ہوئے چند روزہ زندگی میں مست ہو کر اس خدا کو فراموش کر دیتے ہو۔ ہوشیار ہو جاؤ، چوکنے ہو جاؤ، اور تمہارے لیے نجات کا ذریعہ قیامت کے دن تمہارے اعمال ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ اگر اعمال نہ کریں، اللہ کے پاس جائیں، سزا متعین کر دی جائے، زمین بھر کا سونا بھی فدیے میں دے دیا جائے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، منافقانہ کردار سے ہم کو بچائے۔ اے اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے بیماریوں کو شفا نصیب فرما، ہمارے دلوں کے امراض کو شفا نصیب فرما، جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کلیہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں زکوٰۃ کے نظام کو سمجھ کر صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہر مشکل ہمارے لیے مشکل ہے، اے پروردگار تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہمارے ہر مشکل کام کو تو آسان فرما دے۔ آمین۔ واخر الحمدللہ۔